قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ آپ اپنے دل کی کیفیت اللہ رب العزت کو بتایا کرو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہو، کتنی تکلیف میں ہو آپ یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنے گا آپ کو۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ دیکھو میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاتا ہوں تو اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہو کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ اگر دل راضی نہ بھی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ رب العزت سے مانگو۔ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اللہ کبھی آپ کو بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ کو بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ اور اگر وہ ان بے شمار لوگوں میں اللہ آپ کو دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے مناؤ اور وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور جب آپ کو یوں لگے کہ اب آپ تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور دیکھو آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشی کو بھی جانتا ہے۔ اور جان لو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در ان نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنور جاتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ اور جان لو مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں۔ یقین رکھو اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکل رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو۔ جو تم نے مانگ لیا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پورا نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تو تم توکل رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ دعائیں یوں ہی تو زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہتر وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، اپنی دعاؤں کو اللہ پر چھوڑ دو،
جلد ہی ان دعاؤں پر اللہ کن فرما دے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا انشاءاللہ۔